الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سوال یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہی روزے کیوں رکھنا ہے؟ اور بھی تو 11 مہینے ہیں، بڑے بڑے مہینے ہیں۔ بقرعید کا مہینہ ہے، شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور وہ بھی تو مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جسے ہم ماہ بہار کہتے ہیں، جس میں رحمت للعالمین تشریف لائے، وہ بھی تو مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کی فرضیت کیوں نہیں ہوئی؟ رمضان میں ہی روزوں کی فرضیت کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر کل آپ حضرات نے یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ کل کی آیتوں میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان، اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کی حکمت و مصلحت، اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق مزید مسائل، جیسے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، بیان کیے گئے تھے یا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ کل جب کہ تفسیر کا آخری لمحہ تھا تو اس وقت آپ سے ایک بات کہی گئی تھی کہ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو دلوں میں یہ بات آئی کہ رمضان کے روزے ہم رکھیں گے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ نے تسلی دی، گھبراؤ مت، تم سے پہلی امتوں نے بھی روزہ رکھا، وہ نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرو گے۔ تو بندے کے دل میں دوسری بات یہ آئی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزوں کو کیوں فرض کیے؟ کیا نعوذ باللہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ نے بیان فرمایا، نہیں، میرے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کی تکلیف یعنی روزوں کی تکلیف ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کی علت اور وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم دیندار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادتوں کے مقابلے میں
جتنی دینداری، پرہیزگاری اور تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے اور عبادتوں سے پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن روزے سے زیادہ ہوتا ہے. بہت بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے روزے میں، کھانے سے، پینے سے، خواہش نفس سے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ ساری عبادتوں کا ثواب اللہ حشر کے میدان میں فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن جب روزے کے ثواب کی بات آئے گی تو اللہ خود اپنے ہاتھ سے روزے دار کو ثواب عطا فرمائیں. الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا. اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں اور فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں دعائے مغفرت کرتی ہوں. یہ صرف روزے دار کے حق میں کہا گیا. کس کے حق میں کہا گیا؟ روزے دار کے حق میں کہا گیا. تو بہت بڑی یہ عبادت، اس سے روزے دار میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. تو بندے کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک سوال یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے رکھ لیں گے مگر کتنے دن رکھنا کی؟ تو اللہ نے وہ بھی ذہن بنایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. پھر بندے نے یہ سوال کیا کہ گنتی کے چند دن ہیں، ہم تو رہ لیں گے، لیکن اے اللہ کبھی میں بیمار بھی پڑتا ہوں، سفر پر بھی جاتا ہوں، تب کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں ظالم نہیں ہوں، ہر حال میں تجھے روزہ رکھنے کا حکم دے ڈالوں. واقعی بیمار ہے اور تو مسافر شرعی ہے تو روزے چھوڑ دے، بعد میں رمضان کے بعد قضا کر لے. اب بندے کی طرف سے جو ایک سوال تھا، یہ گنتی کے چند دن ہے، تو یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ یہاں پر تو اتنا ہی کہا گیا نا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں، یہ بندے کی طرف سے سوال ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آج کی آیت میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ گنتی کے چند دن ماہ رمضان المبارک کے ایام ہیں. ماہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، گنتی کے چند دن. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان، شہرن کے معنی مہینے کے آتے ہیں، اور ویسے شہرن کے معنی مشہور ہونے کے بھی آتے ہیں. عربی زبان میں مہینے کو شہرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ مہینے عام طور پر مشہور ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہرن کہا جاتا ہے. شہرن مشہورن کے معنی میں. پھر آگے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ گنتی کے چند دن ہیں جس میں آپ کو روزے رکھنا ہے. اب یہاں پر ہم یہ بات بھی سمجھیں گے کہ اسلامی مہینے ویسے 12 ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں. ان ناموں کی وجہ تسمیہ اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ زیر بحث رمضان المبارک ہے تو پھر رمضان المبارک کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اللہ نے رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا ہے. اہل لغت نے اور مفسرین نے بیان فرمایا رمضان یہ مصدر ہے اور را میم زاد 3 حروف سے بنا ہے، اور رمضان کے معنی آتے ہیں گرمی کے، تپش کے اور جلا دینے کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہینہ اتنا اچھا ہے اور اس کا نام اتنا خطرناک کیوں رکھا گیا؟ بھئی جلا دینا، گرمی، تپش. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف معنوں پر غور کیا، اس کی وجہ پر غور نہیں کیا. مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی. چونکہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے ایک مومن کے پچھلے سارے گناہ اور خطائیں اللہ تعالیٰ جلا ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. آپ جانتے ہیں کعبے کے معنی کیا ہیں؟ کوٹ دینا، کوٹنا، اور ایک معنی اس کے بھی جلا دینے کے کیے گئے.
چونکہ عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، حج کرنے والا اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جلا ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا، حاجی جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا ہو، پیدا ہوا۔ تو اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، شہر رمضان۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے، رمضان کو خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، ماہ رمضان کہنا چاہیے یا رمضان المبارک کہنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کے آداب میں سے ایک ادب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے تھے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا، اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے رمضان الذی، رمضان وہ ہے جس میں، لیکن اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا، آگے شہرن کا اضافہ فرمایا، اس سے پہلے ماہ کا اضافہ فرمایا۔ تو اسی سے مفسرین نے یہ ادب بیان فرمایا ہے کہ خالی رمضان نہیں بولنا چاہیے، ماہ رمضان یا رمضان المبارک کا بولنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی صرف رمضان بول دے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ آداب میں سے۔ اب بندے کی طرف سے یہ سوال ہوا، سوال کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں آپ کو روزے رکھنا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہی روزے کیوں رکھنا ہے؟ اور بھی تو 11 مہینے ہیں، بڑے بڑے مہینے ہیں، بقرعید کا مہینہ ہے، شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور وہ بھی تو مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ ہے جسے ہم ماہ بہار کہتے ہیں، جس میں رحمت للعالمین تشریف لائے، وہ بھی تو مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کی فرضیت کیوں نہیں ہوئی؟ رمضان میں ہی روزوں کی فرضیت کیوں ہوئی؟ رمضان میں ہی روزوں کی فرضیت کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے آگے اس کا جواب دیا۔ آگے اس کا جواب یہ دیا کہ دیگر مہینوں میں، اگر بقرعید کے مہینے میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور تشریف لائے ہیں، صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن خود اترا ہے، جس میں قرآن خود اترا ہے، اور قرآن کا یہ خاصہ ہے، قرآن کی یہ خاصیت ہے، قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتے ہیں، اللہ اسے مقام سے نوازتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، اللہ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جس مہینے میں قرآن اترا اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا، جس رات میں اترا اللہ نے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا، اور جس غار میں اترا اللہ نے سارے غاروں کا اس غار کو سردار بنا دیا، اور جس جگہ اترا، جس شہر میں اترا اللہ نے اس شہر کو سارے شہروں کا سردار بنا دیا، اور جس امت پر اترا اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندے میں نے روزوں کے رکھنے کے لیے رمضان کا انتخاب اس لیے کیا، اس کو سلیکٹ اس لیے کیا کہ اس میں نے اپنا کلام نازل کیا ہے، میں نے اس میں اپنا کلام نازل کیا۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس لازم ہے، ویسے رمضان کے ساتھ قرآن، قرآن کے ساتھ رمضان لازم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ دن میں روزے رکھو اور رات میں تراویح پڑھو، قرآن سنو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کل حشر کے میدان میں روزہ اور قرآن دونوں مومن کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، تو قرآن کہے گا اللہ میں نے رات میں اس کو تھکنے کے باوجود اپنے سننے کے لیے کھڑا کر دیا، لہٰذا اس کو معاف فرما کر آپ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ تو جہاں ہم رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
بہت سارے ہمارے حضرات، نوجوان دوست اور بزرگ ماشاءاللہ قرآن کا ایک حق تو ادا کر دیتے ہیں تراویح میں ٹھہر کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور غالباً دوسرے صفحے پر ہی ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں فَيَلْقَاهُ جِبْرَئِيلُ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اور قرآن کا دور چلتا، حضرت جبرائیل سناتے، حضور سنتے، حضور سناتے، حضرت جبرائیل سنا کرتے تھے۔ تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، جو لوگ پڑھنا جانتے ہوں وہ پڑھیں، جو پڑھنا نہ جانتے ہوں وہ پڑھنا سیکھیں۔ میں وہ اس مسلمان کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے اپنی ان سر کے دو آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ لے اور سر کے ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھ لے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تلاوت بھی کریں گے اور بیت اللہ کو جانے کی ہم دعائیں بھی کرتے رہا کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کا انتخاب روزوں کے لیے اس لیے ہوا کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ اب آئیے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی جس میں انزل فیہ، جس میں اتارا گیا، انزلہ کا ترجمہ اتارا گیا، فیہ جس میں القرآن، قرآن اتارا گیا۔ اب تاریخ نزول قرآن کیا ہے؟ ویسے سورۃ القدر میں اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں اتارا ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے قرآن کو اتارا، کس رات میں اتارا وہ شب قدر ہے، وہ بات بھی طے ہو گئی، لیکن قرآن مکمل اترا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، 23 سال کے زمانے میں اترا ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یک بارگی جملتاً واحدہ، ایک بارگی اترا ہے وہ شب قدر کی رات، اور وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید اترا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا آسمانی علم ہے وہ پورا کا پورا ماہ رمضان میں اترا ہے۔ تورات رمضان میں، انجیل رمضان میں، زبور رمضان میں، صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر آسمانی صحیفے وہ مکمل رمضان میں اترے ہیں۔ اس لیے رمضان کی فضیلت کتنی بڑی ہے، بلکہ جب ہم احادیث میں غور کرتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ ہے نا بھائی، توجہ ہے نا، یہ باتیں کام کی علمی باتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ جب ہم احادیث میں نہیں نیند کا غلبہ ہے، روزے کی تھکاوٹ ہے، باہر گرمی ہے، تو پھر ہم چھٹی دے سکتے ہیں، ویسی بات تو نہیں ہے نا۔ احادیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کی وجہ سے اللہ نے کائنات کا نظام بدل دیا، کائنات کا نظام بدل دیا۔ کیسے؟ پہلے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ فرمایا کہ جو رمضان میں نفل ادا کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، جو فرض ادا کر رہا ہے اسے عام دنوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں اور جنات کا نظام بدل دیا، فرشتوں کو اللہ نے چھوڑ دیا، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ۔ پھر جنات سرکش شیاطین کو قید کر دیا، سمندروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ان کو ڈال دیا گیا۔ آخرت کا نظام کیا بدلا؟ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا،
روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، یہ ماہ رمضان کی برکت سے۔ اتنا یہ عظیم مہینہ ہے، اسی کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا قرآن کے معنی کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ قرآن قرات سے ماخوذ ہے۔ قرآن کے معنی قرات کے آتے ہیں، پڑھنے کے آتے ہیں۔ مقروءن کے معنی میں اس کی دو وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی جتنا آسمانی علم ہے وہ قرآن میں ہے، اس لیے قرآن کا نام قرآن رکھا گیا۔ اور دوسری بات یا وجہ یہ بیان فرمائی کہ روئے زمین پر جتنا زیادہ مرتبہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کا نام قرآن رکھ دیا گیا۔ ویسے قرآن کے کتنے نام ہیں معلوم ہے؟ آپ علوم القرآن کی کتابوں کو پڑھ لیجئے تو قرآن کے 55 نام آپ کو ملیں گے۔ کتنے؟ 55 نام ملیں گے، جن میں سے 5 نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو قرآن ہے، قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، مصحف ہے، الکتاب ہے، الفرقان ہے، یہ مشہور نام ہے، ورنہ غیر مشہور غیر معروف 55 نام ہیں قرآن مجید کی۔ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، جو شے جتنی عظیم ہوتی ہے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب بندے نے سوال کیا ٹھیک ہے اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، رمضان میں روزے کیوں رکھنا ہے، رکھ لیں گے، لیکن بات یہ ہے اے اللہ آپ نے قرآن کو اتارا کیوں ہے، نازل کیوں کیا ہے، اتارا کیوں ہے، نازل کیوں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یوں جواب آیا، بندے تو ہی تو دعا کرتا ہے نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے، میں ہدایت کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا تجھے ہدایت چاہیے تو قرآن کی طرف آ جا، تجھے ہدایت مل جائے گی، قرآن کی طرف آ جا تجھے ہدایت مل جائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں فرمایا سورۃ البقرہ کے شروع میں، پھر یہاں پر فرمایا ھدی للناس، ناس انسانوں کو کہتے ہیں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب آپ اس پر بھی غور فرمائیے کہ یہاں پر اللہ نے کیا بیان فرمایا، ھدی للناس فرمایا، ھدی للمسلمین نہیں فرمایا، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، للناس انسانوں کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ جیسے سورج کی دھوپ، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک اور ہوا اور آگ، زمین آسمان سب کے لیے، ویسے ہی قرآن سب کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے۔ جو بھی قرآن کو صاف نیت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے وا کر دیں گے اور کھول دیں گے، اور جو ٹیڑھی نگاہ سے پڑھے گا قرآن مجید میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالنے کے لیے اور کیچڑ اچھالنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، وہ اور پھنستا ہی چلا جائے، گمراہ ہوتا ہی چلا جائے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر جہاں بہت سارے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں وہیں پر بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیتیں خراب، ان کے ارادے خراب، ان کے عزائم ناپاک، اس لیے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ھدی للناس۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت ملے گی اس سے، لیکن ملے گی کیسے؟ وہ اس طور پر ملے گی جب ہم قرآن میں غوطہ زن ہوں گے، قرآن کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ ڈوب کر پڑھیں گے، قرآن کو کیا ڈوب کر پڑھیں گے۔ جتنا ہم گہرائی کے ساتھ
اس میں تدبر کریں گے، غور اور فکر کریں گے، تو پھر ہدایت کا سامان ہمارے لیے فراہم ہوتا چلا جائے۔ اسی لیے آگے بیان فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن میں ہدایت کی کھلی باتیں، بینات بینتن کی جمع اور معنی اس کے کھلی کھلی باتیں، قرآن میں جتنی باتیں ہیں کھلی کھلی ہیں، کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بینات من الہدا، ہدایت کی کھلی باتیں، سائنسدانوں کی طرح پیچیدہ باتیں نہیں بیان کی گئیں کہ آپ کو دوربین لے کر دیکھنے کی ضرورت پڑے، کھلی کھلی باتیں۔ کبھی قرآن آسمان کی باتیں کرتا ہے، کبھی زمین کی باتیں کرتا ہے، کبھی پہاڑوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی برسات کی باتیں کرتا ہے، کبھی کھیتوں کی باتیں کرتا ہے، اور قرآن کبھی کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات سے تجھے خدا سمجھ میں نہ آئے تو اپنی ذات میں جھانک لے تو اپنے خدا کو پہچان لے گا، اپنے رب کو، پروردگار کو، خالق و مالک کو، حاکم و رازق کو، رب العالمین کو پہچان لے۔ اسی لیے بیان فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اس میں ہدایت کی کھلی باتیں بیان کی گئی۔ والفرقان، اور قرآن فرقان ہے۔ قرآن کی ایک صفت یہاں پر کیا بیان کی گئی؟ فرقان۔ فرقان کے لغوی معنی کیا ہے؟ فرقان کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو الگ الگ کر دینے والا۔ تو قرآن کس چیز کو کس چیز سے الگ کر دینے والا ہے؟ حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے، غلط کو صحیح سے، دونوں کو الگ الگ کر دینے والا ہے۔ جال حق و زحق الباطل کہا گیا کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی یہ کتاب۔ اگر ہم حق کے متلاشی ہیں اور حق کو ڈھونڈنے والے ہیں تو قرآن کھول لیں اور بیٹھ جائیں، قرآن میں آپ کو صحیح صحیح کیا مل جائے گا۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں مسلمان ہو کر بھی، مومن ہو کر بھی، کہ بھائی ہم کو مذہب اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں۔ نہیں، آپ قرآن کھول لیجئے، سیدھی سیدھی اور صاف صاف باتیں آپ کو مل جائیں، ایمان کی، یقین کی، فکر آخرت کی، جنت کی اور جہنم کی کھلی کھلی باتیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ قرآن سے ثابت ہو جائے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ویسے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، مکمل تلاوت کی گئی تھی اور ارادہ بھی مکمل تفسیر کرنے کا تھا، لیکن اگلی جو اس آیت کا حصہ ہے اس میں بھی کافی اور باتیں بھی بیان کی گئی۔ اب سرسری طور پر بیان کر کے اڑ جانا وقت کی قلت کی وجہ سے یا طوالت کی وجہ سے میں نامناسب سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اسے سنیں گے، لیکن ہم نے آیت کے ایک حصے کی تفسیر اور تشریح بحمدللہ تعالی سن لی ہے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان کی حقیقت، فضیلت، عظمت، رحمت، مقام اور مرتبہ معلوم ہو چکا، تاریخ نزول قرآن سے واقفیت ہو چکی اور قرآن کی عظمت سے بھی واقفیت ہو چکی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان و یقین، تقویٰ و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس موجودہ وبا کو ختم فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔